بھارت کی جانب سے مسلسل جاری جارحیت اور سار کانفرنس میں عدم شرکت کے فیصلے کے بعد آیا پاکستان کو بھارت میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ آئیے پوچھتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے کہ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے۔ شرکت کرنا چاہیے، ہر فورم پہ شرکت کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اب تو ہم ایک تنہا ہے، یہ ملک جو ہے خارجہ پالیسی میں بالکل ایک تنہا ہے یہ ملک، اور ساری دنیا دوسری طرف ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو اپنے رویہ ٹھیک کر کے جو ہے عالمی فورم پہ جانا چاہیے، جو بھی جہاں پہ بھی ہو، یورپ میں ہو، انڈیا میں ہو، سینٹرل ایشیا میں ہو، مشرق بعید میں ہو، صحیح سفارتکاری کرنا چاہیے، وہ سفارتکاری کرنا چاہیے، وہ خارجہ پالیسی چلانا چاہیے جو پارلیمنٹ نے طے کی ہیں، جو پارلیمنٹرین اسے بار بار کہتے ہیں کہ یہ راستہ اپنا لو، یہ راستہ اپنا لو، یہ راستہ اپنا لو، یہ لوگ جو ہیں پارلیمنٹ کی مشاورت کے بغیر جو ہیں خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں، جو ابھی دنیا میں ایک تناؤ ہو چکی ہے کہ دنیا میں جو مسائل تو ہمیشہ ہی سے رہے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں لوگ مرے ہیں، پھر مطلب کہ سرحدی جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، پھر علاقائی مسائل بھی ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہیں بات چیت کے ذریعے ہی سے ختم ہوئے ہیں۔ مطلب کہ ماضی پہ اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اس وقت جو سچویشن ہے، جس طرح سے ہندوستان گولہ باری کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کرائے کے گوریلے کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے کہ جو سی پیک کے مخالف ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، اور ایونچولی اسے بھی اس سی پیک کے آربٹ میں آنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اس خطے کے عوام کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے، تو اس منصوبے کی اگر وہ مخالفت کریں گے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور پاکستان اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے، پہلے نیوکلیئر پاور بنا ہے نا بڑی مشکل سے، تو بڑی مشکل سے معاشی پاور بھی بن جائے گا۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں میں نے اس کا جواب تو دے دیا، اگر آپ اور کلیئر چاہتی ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، کہیں نہ کہیں دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، تاکہ جس سے جیسے بھی حالات ہوں، ایون جنگوں کے دوران بھی لوگ بات چیت کے دروازے بند نہیں رکھتے، تو ہندوستان اگر بچکانہ حرکتیں کر رہا ہے کہ نہ کرکٹ کھیلیں گے، نہ بات کریں گے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بڑا جمہوری بھی کہیں گے، تو جمہوری لوگ تو ڈائلاگ کرتے ہیں، جمہوری لوگ بات چیت سے تو نہیں گھبراتے۔ پاکستان کو وہ کہتے ہیں یہ بڑی کمزور جمہوریت ہے، کمزور جمہوریت طاقتور جمہوریت سے کہتی ہے ہم سے بات کرو، وہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، تو پھر طاقتور جمہوریت کون ہوا؟ یہ جمہوری رویہ کس کا ہے؟ اس کا بھی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو وہ تو اشتعال انگیزی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے پروز اینڈ کونس دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اس پہ وہ کرنی چاہیے۔ ہارٹ آف ایشیا میں زیادہ بنیادی طور پر تو افغانستان کی وہ ہے، تو میں دونوں اس پہ ہو سکتا ہے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پالیسی اسٹیٹمنٹ آلریڈی آ چکا ہے، اب تک تو یہی ہے کہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو جو ہے حکومت کا جو رویہ ہے اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس قسم کا جو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہی بھارت کو اس بات کے اوپر مزید تقویت دے رہے ہیں کہ وہ ہماری سرحدوں پہ اپنی جارحیت جو ہے وہ جاری رکھے، کشمیر کے اندر جو ہے اپنا ظلم و ستم جاری رکھے۔ بھارتی جب وزیر خارجہ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں تو وہ واضح طور پہ پاکستان کے اوپر نہ صرف الزام تراشی کرتے ہیں بلکہ پاکستان کو ایک ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب وہاں جا کے نہ بھارت کی ایل او سی کے اوپر وائلیشنز کی بات کرتے ہیں، نہ بھارت کی کوورٹ ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں، نہ کلبھشن یادو کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ تشویش کی بات ہے۔ اور
ایک جو ہے نا رسمی کارروائی ہے. جب ہم پارلیمنٹ میں پوچھتے ہیں تو پھر ہوتا یہ کہ ہمیں ایک لکھا لکھایا سرکاری جواب مل جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر جو ہے دیکھا جائے تو مجھے تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ حکومت نے کون سے ڈوزیئرز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں دیے تھے، ان ڈوزیئرز پہ لکھا کیا تھا، ان ڈوزیئرز کے اوپر کیا رسپانس کیا آیا، نہ ہمیں یہ پتہ چلا. اسی طریقے سے جو پرائم منسٹر نے اپنے جو ہے وفود بھیجے جو ہے مختلف ممالک میں کشمیر کا ایشو اجاگر کرنے کے لیے، تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان وفود کا جو ہے وہ سلیکشن کس بنیاد پہ کیا گیا، اور اس کے بعد کیا کہ دنیا کے کسی گوشے سے کوئی جوائنٹ کمیونیکے آیا نہیں، کچھ نہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کی جو ایک دوہری پالیسی ہے اس کا نقصان پاکستان کو بہت پہنچ رہا ہے. وہ بھارت یہ جانتا ہے، یہ مودی سرکار جانتی ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ایک جھکاؤ ہے پی ایم ایل این کا، ایک جھکاؤ ہے جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ان کی جانب، تو وہ جو ہے وہ یہ صرف باتیں جو ہے نا صرف رہیں گی باتوں کی حد تک، میڈیا کی حد تک، اور ان کی جو ہے وہ یہ بالکل فری ہیں اپنی کارروائیاں کرنے کے اندر. ہماری سویلین کیجولٹیز ہو رہی ہیں، ہمارے آفیسرز جو ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان سرکار جو ہے وہ ہارٹ آف ایشیا میں ہارٹ لے کے جا رہا ہے. تو میں تو کہوں گی سرتاج عزیز صاحب دوبارہ جو ہے اس پہ غور کریں، اور حکومت کو جو پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا جو مطالبہ ہے کہ پلیز کوئی وزیر خارجہ لائیں، کوئی خارجہ پالیسی بنائیں، اور ہمیں بتائیں کہ اس حکومت کی پالیسی کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ضمنی انتخاب لڑا کے تو لے کے آیا جا رہا ہے، تو آپ اس پہ کیا؟ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنے چیئرمین کو پارلیمنٹ میں دیکھیں. ہم نے ان سے فرمائش بھی کی ہے، ہم نے ان سے درخواست بھی کیا، ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اپنے چیئرمین کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں، نہ صرف جو ہے وہ نیشنل لیول پولیٹکس پہ، انٹرنیشنل لیول پولیٹکس پہ، بلکہ ہم ان کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہے ہم اپنے چیئرمین کو انتخاب کے ذریعے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی انرجائز ہوگی، بلکہ جو ایک جمہوری عمل ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. تو میں یہ سمجھتی بہت ڈیموکریسی کی خاطر پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم جو ہے وہ جمہوری عمل پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا پارلیمنٹ پہ یقین ہے کہ ہم اپنے چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پارلیمنٹ پہ بیٹھیں، تاکہ جو ہے وہ ہماری پوزیشن بھی مضبوط ہو، اور جو ہے ہم بھی ان کی یہاں پہ موجودگی سے فیضیاب ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک کانفیڈنس ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ وہ بھی جو ہے وہ بڑھے. جی ایل او سی کی کنڈیشن تو ظاہر ہے خراب ہے، اور پاکستان کو سب سے پہلے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. لیکن کانفرنس میں جا کے پاکستان کا موقف رکھنا اور اس ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے آئی تھنک پاکستان کو جانا چاہیے. اس میں ڈائلاگ ختم نہیں ہونا چاہیے، ڈائلاگ چلتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم اپنا موقف نہیں پیش کرتے ایسی جگہ پہ جا کے تو پھر اس میں انڈیا کو جو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے وہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ انہی کے پاس جا کے اسی کانفرنس میں کم از کم انڈیا کی جو ایٹراسٹیز ہیں لائن آف کنٹرول پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو اجاگر کیا جائے. اور اسپیشلی انڈیا کے ساتھ جہاں جہاں ہم ریز کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں جانا چاہیے. کیا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، اور ایک جو پاکستان کا ایک فارورڈ لکنگ ہے کہ ہمیں تعلقات بہتر رکھنے چاہیے. اگر وہ چلے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے. کیا انڈیا سے ایسا کوئی جیسچر دے گا؟ میں نے ایک ہی آج موشن دیا ہے اس میں سینٹ میں کہ جو 4 ملک ہمارے نہیں آئے تھے تو ہم نے کوئی پروٹیسٹ کیا. اگر ہارڈ کانفرنس میں جا رہے ہیں تو کوئی کنڈیشن تو تھوڑی سی لگا دیں، اور کنڈیشن اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں، ہمارا سلوک آپ کے ساتھ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر جاتے تو ساتھ کچھ چیزیں بھی لے کے جاتے، جتنی وائلیشنز ہوئی ہیں یا جتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں ان سب کی تفصیل لے کے جاتے، سارے ڈیلیگیشنز کو بکلیٹ کی صورت میں لے کے جاتے اور بتاتے ان کو، اور اس کے اوپر بہت سا جو ہے نا جو ورک ہوتا ہے وہ کر کے میڈیا میں لے کے جاتے، وہاں کے میڈیا میں آتا ہے، یہاں کے میڈیا میں. ایک اچھا فورم تھا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم نے اس فورم کو کس انداز سے استعمال کیا اور کیسے استعمال کر رہے ہیں. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی شرکت اور عدم شرکت کے فیصلے سے متعلق اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے مذاکرات سے مسلسل انکار کے بعد خطے کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عزائم کو اسی کے گھر جا کر سب پر عیاں کیا جائے. تاہم پاکستان کو شرکت کے لیے اپنی شرائط کو سامنے رکھنا چاہیے. کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، اسلام آباد.